Christ one encounter with Church of Laodicea, لدوکیا کی بولیے کلیسیا کے ساتھ مسیح کی ملاقات مشتاق. حوالہ میں پڑھوں گا، دھیان سے سنیے گا، سیکنڈ لاسٹ سرمن ہے. چودھویں آیت، اور لدوکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کے جو آمین اور سچا برحق گواہ خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کم وقت، خار، غریب، اندھا، ننگا، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے. میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر. آگے میرے ساتھ پڑھیے. دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ. جو غالب آئے میں اسے اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہوں وہ سنے روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. آمین. جن جن کو عزیز رکھتا ان کو ملا. یہ ایسی ٹرم ہے، ایسا بھید ہے، ایسا مکاشفہ ہے کہ دنیا اس کے برعکس چلتی ہے. جن کو تنبیہ کی جاتی ہے ملامت، وہ ناراض ہو جاتے ہیں. جب انہی سے لکھا ہے محبت ہوتی ہے، لو بھی انہی سے ہوتا ہے، تبھی ان کو تنبیہ کی جاتی ہے. دوسرے کو کریں گے تو وہ ناراض نہیں ہوگا، وہ بھاگ ہی جائے گا. یہ ذرا ناراض ہو جاتے ہیں، سمجھے فرق ہے. مگر بائبل میں لکھا خوش ہو جانا چاہیے. یہ زندگی بھر یاد رکھیے کہ کوئی آپ کو تنبیہ کرنے والا نہیں. ماں، باپ، بھائی، بہن، پاسٹر، ہمیشہ اس کے لیے شکر کرتے رہا کہ کوئی کہنے والا ہے. نہیں تو آج کے زمانے میں کوئی کسی کو نہیں کہتا، کہہ کے بےزتی کروانی کہتے ہیں، کہہ کے بےزتی کروانی. آگے سے وہ اتنی زبان لمبی ہوتی ہے نا، 6 کی وہ 8 انچ کی نکالے گا، ایسے گھاؤ لگائے گا، ایسے زخم دے گا جو نہیں سیے جا سکتے. پر ایماندار، کم از کم آپ جو میری سنتے ہیں، جو بھی تنبیہ کرے اس کو اپنا سگا جانے، اس کو اپنا بڑا جانے، تو وہ ایسے نہیں کہہ رہے، اس میں مسلط ہے. جن جن کو بولیے عزیز رکھتا ہوں، بولیے بولیے ان کو ملامت. اچھا، میں اگر کسی کو ملامت نہیں نہ کر رہا پر وہ ملامت کے لائق ہے، پر میں نہیں کر رہا تو سمجھیے وہ بگڑا شخص ہے. یہ تو میں کئیوں کو نہیں کرتا ملامت، چھوڑ دیتا اس لیے کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کی ملامت کی جائے، وہ اس لائق نہیں کہ ان کی تنبیہ کی جائے. وہ بپھرے لوگ ہوتے ہیں،
جاہل لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنی ذات کا نہیں پتا ہوتا، وہ کیا تعلیم کو سمجھیں گے، نصیحت کو کیا سمجھیں گے۔ لدوکیا کی کلیسیا کو ایک طرف کہا جا رہا ہے میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو، ایک طرف کہا جا رہا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں انہیں نصیحت کرتا ہوں، ملامت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے یہ نیچر ہم لینی ہے، گاڈ نیچر، کرائسٹ نیچر، انکاؤنٹر لدوکیا کی کلیسیا کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اور لفظ سنیے، خواہش کر رہا ہے، اس کی ڈیزائر ہے کہ میں ملاقات کروں۔ کس سے؟ جو نالائق کلیسیا ہے، نالائق فرزندوں سے وہ یہ بات کر رہا۔ یہ بہت مشکل، یہ لدوکیا کی کلیسیا کو لیٹر ہے کہ وہ اس جگہ پہ بھی نہ ہو اور اسے ملاقات بھی چاہے۔ یعنی کوئی ایسا شخص ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے، پر کرائسٹ کہہ رہا ہے، پر یہ بھی کہا ہے ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر جائے۔ یعنی آپ ایک دو دفعہ گائیڈ کریں، نہیں سمجھتا چھوڑ، یہ جان کر کے یہ گشتہ ہو گیا ہے، گناہ کرتا ہے۔ اور میں تو اب یہاں تک پہنچا ہوں، اگر وہ چوزن ہے، بنائے عالم سے چنا ہوا شخص ہے، وہ تو موقع ہی نہیں دے گا کہ غلطی کرے اپنی زندگی میں۔ یہ یاد رکھیے، کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ چوزن ہے، وہ ازل سے چنا ہوا خدا کا فرزند ہے۔ تو آپ بتائیے وہ یہاں پر غلطیاں کرے گا، خدا کی بارگاہ سے بھاگے گا؟ نہیں۔ تو پھر جو بھاگتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ چوزن جو ہے نہیں، کالنگ ہو سکتی ہے چوزن۔ تو یہاں پر جو بات ایسے چھوتی ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہے، تو کیسے یہ عزیز لوگ ہیں کہ نیم گرم، یہ کیسا رشتہ دار روحانی، کیسے سگے ہیں مسیح کے کہ وہ مسیح کے ساتھ بھی نہ چلے اور کہے میں ان کو عزیز رکھتا ہوں۔ چلے یہ تو نیم گرم ہے، اس نے تو دنیا سے بدکاروں سے، گنہگاروں سے، ان کے لیے جان کو جان، یہ تو 50% پہ جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ اپنے لو کا اظہار کر رہا ہے انکاؤنٹر کرنے کا، تو سرمن میں بھی آپ آگے سنیے گا، وہ بات آگے کرتا ہے، توبہ کر اور سرگرم، دو باتیں، یعنی سرگرمی میں بھی آنا ہے اور ریپینٹ بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف سرگرمی میں آنا، تو توبہ کرنے کے لائق ہوا ہے۔ یہ نہ تو کہے کہ میں 50% سرگرم ہو جاؤں گا، پہلے توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو یہ ریولیشن ہے کہ وہ چاہتا ہے، وہ ڈیزائر کرتا ہے لدوکیا کے چرچ کے ساتھ، کلیسیا کے ساتھ، کہ میں چاہتا ہوں، میں دروازہ پر کھڑا، بولیے، کھٹکھٹاتا ہوں۔ تو اتنے جو صبر میں نے دیے کہ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تھا، یہ ہوا آ جاتا، انکاؤنٹر کرتا، ان کو گائیڈ کرتا، ان کی ذمہ داری لگاتا۔ تو کتنا صبر میں نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے دیا، پھر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر سے، کہ کیسے شاگردوں کے پاس بار بار آ کر ملاقات کرتا ہے، اٹھاتا ہے، کھڑا کرتا ہے، حالانکہ ساتھ بھی چل رہے ہوتے، اتنی محنت، پر خداوند ان سب کو برکت دے، انہوں نے بھی خداوند کے لیے کچھ کر کے دکھایا۔ آمین۔ جن کو پھر کھڑا کیا جاتا ہے، ایسے نہیں، ہم جن کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں،
ان کو اٹھا رہے ہیں، انہوں نے کچھ کرنا ہے اس لیے کر رہے ہو. اور لاسٹ جو اپوسٹل جان کے حوالہ سے اس نے ویژن ایشیا کوچک میں ترکی کے علاقہ کے اندر کرائسٹ کو شمعدان میں دیکھا. کلیسیائیں دنیا بھر کی، اور میں آپ نوٹ کر لوں کہ وہ کلیسیا کو وزٹ کرتا ہے. کیوں کہتے ہیں پولیس کو کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہاں موجود ہے، آپ موجود ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو پتا ہو ہم کلیسیا کا پارٹ ہے. بنا کے بیٹھے ہوں اور ساتھ والا بھی منہ بنا کے بیٹھا ہو، اس سے جیلس کر رہا ہو، وہ اس سے جیلس کر رہا ہو. اس لیے نہ کرے، ہم کروا دیتے ہیں، ہم ملاقات کروا دیتے ہیں، کرو گے ایک دوسرے سے. شاید وہ نہ کرنا چاہتے ہیں، ہم کہتے کرو یار. آپ کا گرم ہے یا سرد ہے یا نیم گرم؟ گرم ہے، سرگرم ہے، سرد ہے یا نیم؟ سرد تو نہیں ہو سکتے، یہ تو مجھے پتا. سرگرم یقیناً وہ تھوڑے ہی. نیم گرم یہ میں نے نہیں کہنا، یہ وہی کہے گا. ہاں میں نے یہ کہنا، وہ کہتا ہے تو پتا کر لیں کہ نیم گرم تو نہیں ہے. نیم گرم ہے تو لکھا میں منہ سے، تو کیا وہ منہ میں رکھے ہوئے، اسٹمک میں رکھے ہوئے؟ یہ میٹافوریکلی بات کی گئی ہے، منہ سے نکالنا کہ جس طرح وارم ہو جاتی ہے، سمجھے؟ میں اسی طرح بند کر، تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لہذا پھر وہ کلیسیوں سے بھاگ جاتے ہیں، میں پھر ان کی دلچسپی نہیں رہتی. تو کہتے ہیں نہیں میں نے میں جانا، میرا دل بڑا داس ہے، پتہ نہیں کس سے داس. آج مجھے چرچ نہیں جانا، تھکا ہوں. کیا کرتا رہا؟ بلڈوزر چلاتا رہا، 20 لوگوں کا کھانا بنایا، اسے کھایا ہی ہوگا، کیا کیا ہوگا. آج نہیں میں نے جانا. وہ شیطان وہ دنیا داری کی طرف جا رہا ہے. اگر نہیں دنیا دار تو دنیا داری کی طرف جا رہا ہے. اس کے مائنڈ کے اندر کوئی پکچر اور چل رہی ہے، گھوم رہی ہے، اس کو فالو کر رہا. اس کو اور پرابلم چل رہی ہے کہ وہ اکیلا تنہائی میں مزے لینا چاہتا ہے، غم کے، دکھ کے. یہ میں آپ کو بتا دوں، غم کے بھی مزے ہوتے ہیں، دکھ کے. اکیلا ہی دکھ میں دکھی وہ کے بس پڑا ہوا. تو آپ دیکھیے کہ میں تجھے منہ سے وہ نکل جائے گا. بولیے تو سرد بلکہ نیم گرم. تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں، کہ بڑا میرے پاس ویلتھ ہے. میں ہمیشہ کلیسیا کو، دنیا بھر کے بلیورز کو، خادموں کو کہتا ہوں دولت سے مت لگیے گا. دولت ہر قسم کی برائی کی چاہے، جتنا آپ کی نیڈ ہے اتنا مانگیے خدا سے، ضرورت کے خدا. اور اگر آپ مایوس سے، یعنی ہے بھی ہے پھر بھی مایوس ہے، تو یاد رکھیے وہ خدا کی بارگاہ سے بھاگ جائے. کہاں؟ اس دولت کو اجاڑتا دکھے گا، ہوٹلوں کے اندر، سیر و تفریح کے اندر. آخر کوئی 1,00,000 2,00,000 تو خرچ ہوں گے. یہ نہیں کہ میں خدا کی بارگاہ میں دے دوں، وہاں پر خدا کے کام آئے. منع نہیں ہے، مگر میں خطرہ بتا رہا ہوں، خطرہ.
خادم بڑا، میں ہمیشہ جو سینئر خادم ہوتے ہیں اس کی ہوتی ہے، ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ کہیں غافل تو نہیں ہوئے، غلطیاں تو نہیں کی، کیا سکھاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں. اس کی خدمت میں نے ایک دن سوچا کہ کوئی ہفتہ بعد ہل اسٹیشن پہ گزارتے چلے گئے فیملی، تفریح بھی کی، مگر میں روحانی طور پہ ویک ہو گیا. میں کام کے لیے گیا تھا، میں تو ایسے جیسے خالی ہو گیا ہوں. اور میرے اسی میں زندگی ہے، اسی میں شادمانی ہے، اسی میں ہماری سیر و تفریح ہے. ہماری سیر و تفریح کا وقت تو 1000 سالہ بادشاہ میں آنا ہے بھائی. کیوں نہیں سمجھ ہمیں آتی؟ یہاں نہیں ملنا، جتنی مرضی کوشش کر ہو کے بھی آ جاؤ گے کہیں نہ کہیں کو ضائع کیا، تھک گئے. تو وہ خادم بلکہ بڑے خادموں کو پڑھ، مگر پالوس تو پہلے ہی کہتا ہے کہ دولت ہر قسم کی برائی کی، جو دیتا ہے وہ لے لے، فکر مند نہ ہو، اس کے ساتھ چلیے، زندگی اس کے ساتھ چلے، بس یہ ٹھان. اور ایک معمولی والی لائف بسر کرے، ملاقات اگر چاہتے ہیں، ورنہ نہیں وہ ملاقات کرے گا 0 والوں سے، 50 والوں سے بھی کرنے چاہ رہا ہے. نیم گرم ہے، منہ سے نکال پھینکنے کو بھی ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے جن جن کو عزیز رکھتا ہوں انہیں کر رہا ہوں کہ اوپر آ جائیں، سرگرم ہو جائیں، کیونکہ 50 پہ ہیں، چلو کچھ تو ہیں، 0 پہ تو نہیں ہے، اوپر آ جائیں، کہیں نیچے نہ چلے جائیں. یہ ہے جی کلام سنانے کا مقصد، یہی ہے تو بلے آئے آپ اندازہ کریں کہ کہاں آگے پہنچا دیا اس کو. اندھا ہے، بلائنڈ ہے اور ننگا. گرم حالت آپ دیکھیے، وہ سوچتے ہم بڑے ویلتھ میں ہیں، ایجوکیشن کے اندر ہیں، بڑا نام ہے ہمارا، غریب ننگا، پوشاک لے، سفید پوشاک، اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں غلطی گناہ ہے، کوئی 50% آیا ہے. اس لیے لکھا توبہ کر، سرگرم ہو. دونوں باتیں، صرف سرگرم نہیں، توبہ کرے گا تو سرگرمی کی طرف آئے گا، پر دونوں کرنے ہیں، توبہ بھی کرنی ہے اور سرگرم بھی ہونا ہے. اور آج کوئی سرگرم ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ریپینٹنٹ، اس نے توبہ کر رکھی ہے. اور اگر کوئی سرگرم نہیں ہے تو پھر اس لیے توبہ کر، سرگرم ہو. میری صلاح ہے، میں صلاح دیتا ہوں. اور اگلی بات، کھڑا ہوا بولیے، کھٹکھٹاتا ہوں، ڈور کلوز ہے. لاسٹ سرمن کہ وہ وزیٹیشن کے لیے آتا ہے، یہاں بھی آنا جا رہا ہے، کلیسیا میں ڈور بند ہے مگر کلیسیا موجود. اب دیکھیں کیسا ڈرامہ، کلیسیا موجود ہو اور ڈور بند ہو اور کرائسٹ باہر ہو، ممبر اندر ہو اور جو ہیڈ ہے وہ باہر ہو. یعنی وہ آنے والا ہیڈ کو باہر چھوڑ کے آتا ہے کہ میں نے ورشپ تو ٹھیک کرنی ہی نہیں، بس ایسے ہی جانا ہے، بیٹھنا ہے، ہیلو ہائی کرنی ہے اور پھر واپس آ جانا ہے. ہیڈ سے کیا تعلق؟ جلدی جاؤں، دیر سے جاؤں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ میں کس کو جواب دے ہوں؟ کوئی کسی کو. میں دروازہ پر بولیے کھڑا ہوا،
खटखटाता हूं आगे, जो कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलता है। अब यहां पर आवाज क्या सुनकर कि आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले, ये आवाज दे दी है। आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, पोशाक ले ले। अहले दुकिया की कलीसिया तू मेरे बात बैठी है, ले ले मुझसे पोशाक। ये आवाज दी जा रही है। दरवाजा खटखटाया जा रहा, दरवाजा के बाहर खड़ा है, समझे? ये आवाज तो लिखा, कोई सुन ले मेरी आवाज और वो डोर खोल दे। यानी सारी कलीसिया नहीं तो कोई तो खोल दे, कोई तो अपने खोल। कहता है हार्ट दे, यानी अगर आधा दिल है तो डोर बंद है, पूरा डोर खुला होना चाहिए। पूरा दिल, जिगर, जेन, दिमाग, हर चीज ओपन हो मसीह के लिए। आमीन। यानी आप बैठे हैं पूरे तौर पर मसीह के होके बैठता है, अनडिवाइडेड हार्ट के साथ। फिर वो बात करता है, फिर वो मुलाकात करता है। मैं दरवाजा पर बोलिए खड़ा हुआ, खटाता हूं, जो कोई मेरी आवाज ये इनकाउंटर करना चाहता, मेरी आवाज जैसे ये कलाम हो रहा, अगर कोई सुनकर अमल करने का ठान लेता तो इनकाउंटर हो जाए। आप कहते हैं इनकाउंटर हो रहा है, अभी होना है। लुकिया की कलीसिया को तो वही कह रहा है। तो अगर कहते हैं ये है तो इनकाउंटर है, और अगर 50% है तो ठीक हो जाए। तालीम ठीक नहीं है। लिखा कि आग में दबाया हुआ सोना खरीद, तालीम ठीक कर, फिर मैं उस मेज के पास बैठूंगा, एक प्रीस के तौर पर खाना खाऊंगा और तू भी इसकी जब कभी और आनी है आगे, समझे? ये तो मेटाफोरिकली रोटियां वहां रखी होती हैं। मानी ये है कि डिवाइन ब्रेड, आसमानी खाना मसीह उतरा है, मिलकर कलाम की बातें होंगी। जैसे आमूस की राह के ऊपर कलीसिया को गाइड किया जाएगा कि कैसे 100% जगह के ऊपर आकर इनकाउंटर करे। देख, मैं दरवाजा पर खड़ा हुआ, खटखटाता। अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा, और वो मेरे साथ जो गालिब आए, मैं उसे अपने तख्त पर बैठाऊंगा, जिस तरह मैं गालिब आकर अपने बाप के साथ उसके तख्त पर बैठ गया। जिसके कान हो वो सुने। रूह कलीसियाओं से